السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں ہبہ آواسی۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ زندگی میں کسی بھی بدلاؤ کے لیے ایک حادثہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہتی ہے اور کبھی خوشی تو کبھی غم آتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں پر کچھ ہوتا کچھ ہے۔ اس دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اسے کسی نہ کسی چیز کے لیے محروم رکھتی ہے۔ انسان کا لالچ ہی بس ختم نہیں ہوتا، ایک چیز کے مل جانے کے بعد اسے حسرت لے ڈوبتی ہے۔ ساری آسائشیں ہونے کے بعد بھی جب آپ کسی ایسی شے سے دور ہوں تب واقعی زندگی عذاب لگتی ہے، تو تب انسان مجبور ہو جاتا ہے گزارنے پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایسی معروف شخصیات بھی گزری ہیں جن کی زندگیوں کو لوگ دیکھ کر اشش کرتے تھے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے مشہور سنگر کے بارے میں جن کی زندگی کے کچھ حقائق جان کر آپ بھی ششت رہ جائیں گے۔ ایک حادثہ جس نے مائیکل جیکسن کی زندگی بر وگ پہننے پر مجبور کر دیا۔ کنگ آف پاپ کے نام سے مشہور مائیکل جیکسن اپنے بے عیب موسیقی کی صلاحیتوں اور غیر روایتی طرز زندگی کی بدولت کبھی کرۂ ارض پر سب سے زیادہ مشہور سپر اسٹار ہوا کرتے تھے۔ اپنی جولی میں متعدد کامیابیاں اور تعریفیں سمیٹنے والے مائیکل نے 25 جون 2009 کو ہونے والی اپنی المناک موت سے پہلے اکیاس آرائیوں اور بلا شبہ شاہانہ کثرت سے بھرپور ایک سحر انگیز زندگی گزاری۔ تاہم ان کی شہرت کے ساتھ ہونے والی تمام چمک اور گلیمر کے باوجود انہیں اپنے پورے کیریئر کے دوران کئی ایسے سانحات کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا ذکر اکثر پریس میں صفحہ اول کی خبروں میں ہوا کرتا تھا۔ 27 جنوری 1984 وہ دن تھا جب مائیکل کو ایک خوفناک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپسی کے ایک کمرشل کی شوٹنگ کے دوران ان کی زندگی کا رخ یکسر بدل دیا۔ اس دن ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے مائیکل جیکسن جیسے سپر اسٹار کو اپنی پوری زندگی گنجے پن کو چھپا کر رکھنا پڑا؟ مائیکل کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر پیپسی کے اشتہار کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ کیلیفورنیا کے ایک اسٹوڈیو میں اشتہار کی شوٹنگ جاری تھی، تاہم چھٹے ٹیک کے دوران معاملات بگڑ گئے۔ جب مائیکل سیٹ پر پرفارم کر رہے تھے تو پائرو ٹیکنیکس توقع سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، جس کے انگارے مائیکل کے بالوں اور چہرے پر جا گرے، جس سے ان کا سر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ گلوکار ابتدا میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے۔ جب کریو کے ممبر نے مائیکل پر چھلانگ لگا کر آگ بجھانے کی کوشش کی تو انہیں احساس ہوا۔ مائیکل کو فوری طور پر سیٹ کے پچھلے حصے میں لے جایا گیا، جہاں عملے اور ان کے بھائیوں نے ابتدائی علاج کیا۔ پیرامیڈکس کو بھی جائے وقوع پر بلایا گیا اور مائیکل کو فوری طور پر اسٹریچر پر باندھ کر بروٹ مین میموریل ہسپتال لے جایا گیا تاکہ ان کے چہرے، کھوپڑی اور جسم پر شدید جلنے کا علاج کیا جا سکے، جبکہ سیٹ پر رہ جانے والوں کو فوراً اسٹوڈیو چھوڑنے کو کہا گیا۔ اس وقت مائیکل کے ڈاکٹر اسٹیون ہولفن نے ایک رپورٹ میں کہا کہ مائیکل کے سر پر ہتھیلی کے سائز کے دوسرے اور تیسرے درجے کے جلنے کے زخم آئے تھے۔ ہلیجن گلوکار کو درد کش اور اعصاب کو پرسکون کرنے والی ادویات تجویز کی گئی، ساتھ ہی ایک طاقتور سکون آور دوا بھی تجویز کی گئی جو انہیں پرسکون رہنے اور سونے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ اگرچہ اسٹیون کا خیال تھا کہ مائیکل کے لیے اسپتال میں رہنا بہتر ہے، لیکن ایوارڈ یافتہ موسیقار بیرونی مریض کے طور پر علاج جاری رکھنا چاہتے تھے اور گھر جانے کے لیے بضد تھے۔ انہیں اگلے دن میڈیکل سینٹر سے روانہ کر دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس خوفناک واقعے کے بعد مائیکل نے زندگی بھر نیند کی گولیاں اور مضبوط ادویات کا مسلسل استعمال شروع کر دیا تھا۔ مائیکل کی جلی ہوئی جلد کبھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کے سر اور کھوپڑی کے کچھ حصوں پر ساری زندگی نشانات رہے۔ جلنے کی شدت کی وجہ سے ان کے بالوں کے کچھ حصے دوبارہ اگنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ سے گریمی ایوارڈ یافتہ گلوکار نے سیدھا بالوں والی سیاہ وگ پہننا شروع کی، جس کے لیے وہ مشہور ہوئے۔ 25 جولائی 2009 کو ان کے انتقال کے بعد مائیکل کے پوسٹ مارٹم نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے سر پر ابھی بھی کچھ حصے گنجے ہیں۔ اس وقت ان کے پوسٹ مارٹم کے نتائج پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایک ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف کھال اور ہڈی تھا۔ ان کے بال جڑ چکے تھے اور جب وہ مر گئے تو انہیں گولیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ ذرائع نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے پورے جسم پر انجیکشن کے نشانات تھے اور برسوں کی پلاسٹک سرجری کی وجہ سے ہونے والی خرابی ظاہر کرتی ہے کہ وہ کچھ سالوں سے شدید زوال کا شکار تھے۔ بس آخر میں یہی کہوں گی کہ ناظرین، ہم نے امیر ترین ہو کر بھی آخرکار مر جانا ہے، تو بس جو آپ کے نصیب میں ہے اس پر صبر شکر کریں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔